معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے 3 اشرے ہوتے ہیں، پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے نجات، جہنم سے خلاصی پانے کا۔ تو لیلۃ القدر جو کہ رمضان المبارک کے آخری اشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کی رات ہوتی ہے، اور اس میں ہمیں دعا زیادہ سے زیادہ مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادت کے ذریعے سے اور اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اپنی بخشش کروانی چاہیے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ دعا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ملا لیکن وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا اور نبی کا آمین کہنا، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لہٰذا ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ مغفرت کی، جہنم سے خلاصی کی دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفون، اے اللہ بے شک تو معاف کرتا ہے، تحب العفو معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی ہمارے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اور اس دعا کو ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے، یعنی اس آخری عشرے میں اس دعا کو ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے آخری عشرے میں تلاش کرے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی لیلۃ القدر جو کہ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان پانچوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں ان پانچوں راتوں کو جاگ کر اس میں عبادت کرنا چاہیے اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے۔ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ دعا جو مستدرک حاکم میں ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ملا لیکن وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو لہٰذا ہمیں رمضان میں اپنی بخشش اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کروا لینی چاہیے، اپنے دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی عبادت کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے، کیونکہ ہمارا رب بہت ہی زیادہ مہربان ہے، ہم تھوڑا سا بھی اگر اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو یہ بابرکت مہینہ جو کہ بس کچھ ہی دنوں کے لیے ہمارے پاس ہے، تو لہٰذا ہمیں ان دنوں کو بھی غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس میں دعا اور استغفار کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہر چیز کا 70 گنا اجر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں لیلۃ القدر میں اس دعا کا بالخصوص اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو اہل ایمان کے لیے مغفرت، رحمت اور بخشش کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں لیلۃ القدر کو پانے کی اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔